الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله تعالى في مقام آخر: فصل لربك وانحر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. میرے واجب الاحترام بھائی دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید 2 آیات مبارکہ تھوڑے سامنے تلاوت کیتیاں. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت من حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اس تو بعد اسا سارے نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے. ماہ ذی الحج اسلامی سال دا آخری مہینہ ذی الحج، اس دے وچ 2 اہم عبادات ساڑھے اتے لاگو ہیں. ایک عبادت حج دی عبادت ہے اور دوسری قربانی والی عبادت ہے، اور یہ دونوں عبادات حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام
اور حضرت حاجرہ علیہ السلام دی یاد نو تازہ کر دی۔ قربانی ویسے تے ہر نبی دے دور وچ رہی ہے، لیکن آندی صورتاں شکلاں مختلف سی۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹے حابیل اور قابیل دونوں دی وہ قربانی، انہوں نے وہ جڑی بھی قربانی یا صدقہ کرنا سی پہاڑ دے اتنے رکھ کے آ جاندے سی، آسمان تو کوئی اگ آمدی سی اس نو کھا جاندی سی۔ جس دی قربانی قبول ہویا اس دی وہ اگ جڑی اس دی قربانی نو کھا لیندی، باقی جس دی قبول نہیں ہونی ہوندی سی وہ اتھے پئی رہی۔ اور حابیل اور قابیل، حابیل دی قربانی قبول ہو گئی، قابیل دی قبول نہ ہوئی، تو اس ویلے قابیل نے آکھیا کہ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل، کہ ان دونوں دے وچوں ایک دی قربانی قبول ہوئی، لیکن وہ بھائی نے پھر غصہ کیتا، کہ آکھن لگا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک قال انا خیر منہ، کہ اگر تو مینوں قتل بھی کر دیں گا، میرے تے ہاتھ دراز بھی کرے گا، میں پھر بھی تینوں کچھ نہیں آکھاں گا، اپنا ہاتھ نہیں تیرے اتنے چاہواں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر دور دے وچ قربانی رہی ہے، لیکن یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی یہ جڑی قربانی ہے یہ بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تسی جڑی قربانی کردے ہو ہرگز اس دا نہ گوشت ساڈے تک پہنچتا ہے اور نہ ہی اس دا خون ساڈے تک پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، تھوڑا تقوی اور تھوڑا اخلاص اور جس نیت نال تساں نے قربانی کیتی ہے وہ نیت ساڈے تک پہنچتی ہے۔ یعنی جس خلوص دے نال تسی انسان یہ سوچے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جدو خواب آیا کیا فانظر ما ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر، تو آکھن لگے کہ میں خواب یہ کیا ہے انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میں تھانوں ذبح کر رہا اپنے بیٹے نو، کیا کرا، اور بیٹا کیا آکھن لگا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا جی تسی کر گزریے او کام جڑا تھانوں اللہ نے حکم دیتا ہے، انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو مینوں تسی صبر کرنے والے وچوں پاؤ گے۔ ہن انسان سوچے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑی قربانی دیتی، ایک تے بڑھیپے دی عمر وچ اللہ نے اولاد عطا فرمائی، تقریباً 90 سال عمر ہے، اور پھر حکم ہویا کہ اس نو اس وادی وچ چھوڑ کے آؤ کہ جتھے کوئی سبزہ نہیں، کوئی کھان دی چیز نہیں ہے۔ جدوں بچہ چلنے دے قابل ہو گیا، فلما بلغ معه السعي قال یا بنی، چلنے پھرنے دے قابل ہو گیا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر وچ لکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی عمر تقریباً اس ویلے 12 یا 13 سال سی، یہ اس ٹائم تقریباً بچہ قابل ہو جاندہ چلنے پھرنے دے، گل سمجھنے دے، تقریباً بچہ بالغ بھی ہو جاندہ ہے۔ ہن بچے نے اگوں یہ نہیں آکھیا کہ ابا جی تسی میں کیوں کرنا چاہتے ہو، لیکن کیا باپ بھی اور بیٹا بھی، کیونکہ دونوں اللہ نے انہوں نے پیغمبر بنایا، نبی بنایا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے واسطے تیار، ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے واسطے تیار۔ ایک قربانی انسان سوچے اگر سانوں حکم ہوتا کہ اپنی اولاد نو ذبح کرو، اپنے بیٹے نو ذبح کرو، تو کتنا مشکل ایک کام سی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب بھی سچ کر دکھایا کہ جڑا خواب آیا تو اللہ رب العزت نے انہوں کی قربانی قبول فرمائی، اور ساڑھی آسانی واسطے کہ اللہ نے دمبا جنت جو بھیج دیتا، لیکن وہ تو قربانی دینے واسطے تیار سی۔ وہ اسی آج یہ قربانی جڑا دمبا ہے، بکرا، چھترا، یہ بھی دین واسطے تیار نہیں ہاں، اسی یہ بھی پتہ نہیں کتنی بار سوچتے ہیں میرے تو ہے نہیں ہے، کر لئیے نہ کر لئیے، یعنی انسان سوچتا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دیتی اور پھر اللہ نو اتنی ادا پسند آئی، اللہ نے قیامت تک یہ سنت جاری فرما دی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، قربانی کی شے ہے؟ وما سنت ابیکم ابراہیم، کہ تھوڑے باپ ابراہیم علیہ السلام دی یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے۔ اور فرمایا کہ ما هذا یا رسول اللہ ساڈے واسطے دے وچ کیا؟ وما قال لكل شعرۃ حسنہ، کہ ہر بال دے بدلے تھوڑے ہوتے ایک نیکی ہے، یعنی اس بکرے دے ہوتے جتنے بھی بال ہیں ہر بال دے بدلے ایک نیکی ہے۔ اور صحابہ دے ذہن میں سوال یا رسول اللہ بعض جانوراں دے تو بال ہیں لیکن جڑے دمبا ہے بھیڑ ہے انہاں دے بال نہیں ہوتے، تو اون ہوندی ہے۔ فرمایا فصوف، صوف دے بارے میں فرمایا فصوف قال لكل شعرۃ حسن، کہ صوف دے بھی ہر بال دے بدلے اللہ نے ایک نیکی لکھی ہے۔ یعنی جس اخلاص دے نال انسان قربانی کرتا ہے، جس نیت نال انسان قربانی کرتا ہے، جس انسان جہاں ذہن رکھ کے قربانی کرتا ہے، اس ترتیب نال ہی انسان کی کہا قربانی ایک قبول فرمایا کہ انسان دی او قربانی اس دی ہر چیز اس دے اخلاص دا وزن ہے، اور قربانی والے جانور دا پیشاب اسی طرح اس دا کھر اور اس طرح اس دی کھال اس دی ہر چیز جو ہے انسان دے اعمال نامے وچ رکھ کے تولی جائے۔ یعنی جس اخلاص دے نال انسان نے قربانی کی تھی اس اخلاص دے نال اس کو ثواب دیتا جانا ہے۔ فرمایا کہ بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑا عمل ہے کہ اللہ نے سانو دو عیداں عطا فرمائے، ایک عید الفطر ہے اور رمضان مبارک دے بدلے اللہ نے سانو عطا فرمائے، اور ایک عید الاضحیٰ ہے، حج دے بدلے اللہ نے سانو عطا فرمائی کہ اتنا بڑا انسان عمل کرتا ہے۔ ہن یہ دوویں چیزاں صاحب حیثیت لوگوں تے، حج ہے وہ بھی انسان صاحب حیثیت ہے، اور قربانی ہے وہ بھی صاحب انصاب ہے انسان، یعنی اس واسطے کچھ شرائط انسان کے ہے، آزاد ہوئے انسان، صاحب نصاب ہوئے اور انسان مقیم ہوئے۔ اور فرمایا کہ اس واسطے سال گزرنا ضروری نہیں، زکوٰۃ واسطے سال گزرنا، لیکن قربانی واسطے اگر انہاں دنوں دے وچ انسان دے کول اتنا مال آ گیا ہے کہ ضرورتیں اصلیہ ضرورتیں جڑی انسان دیاں ہیں اس تو زائد اس دے کول اتنا مال 52.5 تولے چاندی دے برابر اگر اس دے کول مال موجود ہے تو اس نے قربانی واجب ہے۔ انسان اس دے قربانی واجب، اور اللہ کے محبوب نے یہ فرمایا کہ جڑا انسان وسعت ہونے دے باوجود، طاقت ہونے دے باوجود، ہر چیز اس دے کول ہونے دے باوجود پھر بھی کیا قربانی نہیں کرتا، تو اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا کہ وہ ساڈا عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ یعنی اتنی بہت بڑی وعید ہے کہ انسان قربانی نہ کرے، اور قربانی اللہ کا حکم ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10 سال مدینہ میں مکے تو جدوں مدینہ آئے 10 سال گزارے، اور ہر سال اللہ کے محبوب نے 2 قربانی کی، 2 دمبے ذبح کیتے، اور فرمایا کہ ایک یا اللہ اے میری طرفوں ہے، اور ایک اے دمبا اے قربانی میری امت دے اور غرباء دی طرفوں ہے کہ جڑے استطاعت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے۔ 10 سال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار قربانی کی تھی، اور آخری سال حجۃ الوداع کے موقع دے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیتے، 63 اونٹ اللہ کے محبوب نے اپنے ہاتھ دے نال ذبح کیتے، اور باقی جڑے رہ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیتا کہ اس نو تسی ذبح کر دیو۔ یعنی ہر سال مکے تو مدینے ہجرت کر کے اللہ کے محبوب مدینے 10 سال رہن، اور ہر سال 2 قربانیاں کی دیاں، اور پھر آخری سال اپنی عمر دے مقدر، یعنی آپ نے عمر کتنی پائی 63 سال، اور 63 اونٹ اللہ کے محبوب نے اپنے ہاتھ میں ذبح کی۔ آج انسان میں اور تسی اپنے ہاتھ نال ایک دمبا، ایک بکری، چھوٹا جا جانور ہے وہ بھی ذبح نہیں کرتے، اس واسطے بھی سانو باہروں کسائی یا بندہ کو بلانا پوندا ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دے نال انہاں نوں ذبح فرمایا ہے۔ یعنی اور فرمایا کہ انسان بڑی خوش قسمتی ہے، اور انہاں دنوں دے وچ سب تو محبوب عمل جڑا ہے وہ احراق الدم ہے، یعنی خون بہانا ہے۔ انسان جانور دا خون بہائے، یہ اللہ کا حکم ہے، کوئی اور فلسفہ نہیں ہے۔ انسان سوچتا ہے میں اتنا پیسہ صدقہ کر دینا، میں اتنا مال غریباً تقسیم کر دینا، بھائی ٹھیک ہے صدقہ کرنے واسطے، مال تقسیم کرنے واسطے، باقی سارا سال پیا ہے، انسان سارا سال مال خرچ کر سکتا ہے۔ قربانی انسان صرف ان 3 دنوں دے وچ ہے۔
10, 11 اور 12 ذی الحج، جس طرح حج صرف انہاں دنوں دے وچ ہے، اس تو علاوہ باقی سارا سال بھی انسان مکہ میدان عرفات دے وچ مزدلفہ وچ پیا رہے، اعتکاف بیٹھا رہے، لیکن اس کو ثواب حج دا نہیں ملنا، کیونکہ حج صرف انہاں دنوں دے نال خاص ہے۔ اسی طرح قربانی بھی انہاں دنوں دے نال خاص۔ اور پھر اللہ نے اس حلال جانور دے اتنی برکت رکھی ہے کہ تسی ویکھیو سن، گاواں دے ریوڑ ہیں، بکریاں دے ریوڑ ہیں، مجھاں دے ریوڑ ہیں، اونٹاں دے ریوڑ ہیں، لیکن کیا ہے اونٹ ایک بچہ دیندا، بکری 1 2 حد 3 بچے دیندی ہے۔ اسی طرح باقی جانور بھینس ہے، گائے ہے، ایک بچہ، لیکن کیا کتیاں دیکھ لو 5 4 9 بچے دیندی ہے، لیکن یہ حرام جانور ہے، لیکن اس نے اتنے ریوڑ تسی کدی نہیں دیکھے۔ کہ اللہ نے حلال وچ برکت رکھی ہے، کثرت وچ برکت نہیں ہے، حلال رزق وچ برکت ہے، کثرت وچ برکت نہیں، بہت زیادہ ہو جانا اور ایک ہے برکت والا مل جانا۔ کہ یہ حلال جان وچ اللہ نے کی سارا سال یا قربانی دے دنوں دے وچ لوگ کتنے لوگ جانور ذبح ہونے ہیں، اس تو ہٹ کے بھی انسان ہر روز کیا کتنے جانور پوری دنیا وچ کیا ہے وہ ذبح ہو رہے ہیں، لوگ گوشت کھا رہے ہیں۔ کہ یہ اللہ نے حلال جان وچ کیا ہے برکت رکھی ہے، اور انسان نو اس وچ کیا فاستبقوا الخیرات، نیکی دے کام بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ اور اللہ نے بھی حکم کیا فصلی لربک وانحر، کہ میرے محبوب نماز پڑھیے اور وانحر قربانی کے نحر کیجیے، قربانی کیجیے، یعنی اللہ کا یہ حکم ہے انسان کہ نماز پڑھے اور قربانی کرے، اور یہ اللہ کا حکم سمجھ کے نبی کا طریقہ سمجھ کے انسان کرے۔ یہ نہیں کہ ساڈے تے کوئی بوجھ ہے، ساڈے تے کوئی وہ انسانی بدفتیب ہو، یعنی انسان اپنے خوش دلی نال کرے ہر وہ عمل جڑا انسان خوش ہو کے کرے، ناگواری نال نہیں، اپنے تے بوجھ سمجھ کے نہیں، اپنے تے انسان کیا لوگاں دی گلاں سن یار میں قربانی نہ کیتی، رشتہ دار کی آکھن گے، آس آڈی گواڈی کی آکھن گے، پڑوسی کی آکھن گے، محلے والے کی آکھن گے، یعنی اس نیت نال قربانی نہیں کرنی۔ نیت کی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی اپنی قربانی دے کول جا کے کھڑی ہو جا، اور خون دا قطرہ زمین تو گرنے تو پہلے اللہ تھوڑے سارے گناہ معاف فرما دے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیندہ ہے۔ اس واسطے انسان اگر قربانی انسان وسعت اور طاقت اس کے کول ہے، یعنی اور صاحب نصاب ہے، اس کے کول اتنا مال موجود ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، انسان کو کوشش کرنی چاہیے، انسان کوشش کریے نا ہر کام واسطے انسان کیا ایک سوچتا ہے، پلان بناتا ہے۔ اگر سال دے بعد کوئی شادی آ رہے انسان کیا پیسہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتا، اگر کوئی خوشی کا اور موقع ہے، کوئی اور اس نے چیز لینی ہے، اس نے کسی نے بائک لینی ہے، کسی نے گڈی لینی، کسی نے مکان بنانا، ہر انسان سوچتا ہے کہ اس تاریخ کو کیا کرنا ہے، میری کوئی شادی آ رہی ہے، اس تاریخ کو میں مکان شروع کرنا، میں سفر شروع کرنا، اس وجہ سے ایک پلان بنایا جا رہا ہے۔ لیکن قربانی واسطے انسان جو ہے حج واسطے انہاں واسطے بھی یعنی پلان بنانا چاہیے، لیکن سانو جدوں بھی قربانی کرنی چاہیے کہ اسی کیا کرتے ہیں جڑے شاعر اسلام چیزاں ہیں اس کی طرف ساری نگاہ اٹھتی ہے، ٹھیک ہے یار قربانی نہ کری تو پیسہ صدقہ کر دیں گے، اگر یار مسجد اتنا خرچہ قالین بچھایا جائے، کسی غریب نو دے دیتا جاوے، اتنا لوگ لاکھ روپے حج تے لا کے جاندے کسی غریب نو تقسیم کر دیتا جاوے، یعنی وہ لوگ جنہاں دی لکھاں تنخواہ ہیں، مالدار ہیں، ہر چیز ہے، کسی نے اپنی جڑی خواہشات کی قربانی نہیں کرنی۔ کہ انسان کروڑا دا لکھاں دے موبائل لے کے پھر رہا ہے، لکھاں کروڑا دی گڈیاں لے کے پھر رہے ہیں، لکھاں کروڑا دی انہوں دی مالیت ہے، انہوں نے یہ نہیں سوچنا کہ ٹھیک ہے میرے 2 کروڑ کا گھر ہے، میں بھی 50 لاکھ والے گھر میں بھی رہ سکتا، باقی میں صدقہ کر دوں، 1 لاکھ 2 لاکھ والا موبائل ہے، میں 50-60 ہزار والا موبائل لے کے باقی صدقہ کر دوں۔ یعنی اتنے انسان اپنی خواہشات کی قربانی نہیں ہے، اگر قربانی ہے تو اللہ کے حکمات کی قربانی ہے کہ ٹھیک ہے اس دفعہ قربانی نہیں کرتے، مال یار ادھر تقسیم کر دیں گے، میں حج اس سے فرض ہو چکے ہیں، مال اس کے کول موجود ہے، میں تو ہر سال لوگوں نے اتنا مال تقسیم کر، یعنی قربانی کرنی ہے تو اللہ کے حکمات کی کر دینی ہے، اپنی خواہشات کی انسان قربانی نہیں کر کہ اپنی خواہشات پوریاں ہوں، موبائل بھی میرا اچھا ہوئے، لباس بھی میرا اچھا ہوئے، گڈی بھی میری اچھی ہوئے، میرا گھر بھی اچھا ہوئے، میرا رہن سہن بھی اچھا ہوئے، لیکن کیا جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے اتوں انسان پیچھے لگا۔ اللہ نے کہا فاستبقوا الخیرات، نیکی دے کم اگے ودو، اسی پیچھے ہٹتے ہیں، اسی پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور دنیا داری کا کوئی کام ہوئے، کسی بیاہ شادی کا موقع انسان قرض لے کے بھی اگے بڑھتا ہے، یار میری برادری کی اکسی اس نیاندرا آپ صرف 1000 روپیہ ہی پایا، برادری آکسی اس شادی دے دیتے ہی کچھ نہیں ہے، میری تو نک کٹی ہوئی سی، اور جب اللہ کا حکم ہونا ہے
چلو کوئی نہیں گوشت گواڑیاں لو آ بھی بینا فلانا چاچی والا مامی والا آ بینا گواڑیاں لو پڑوسیاں یعنی اتنے قربانی کر دینی قربانی دی قربانی کر دینی لیکن اپنی خواہشات دی قربانی نہیں اپنا نک نہ وڑی جائے اتنے وہ نہیں ہے اس واسطے میرے بھائیو نیکی دا کام اگے بڑھو اور اے نیکی کیا قربانی کی ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم اللہ تے ہاں نہ گوشت پہنچدا نہ خون پہنچدا گوشت کیا کر دیو انسان آپ خود کھانا حکم کیا کہ گوشت مسنون طریقہ دے کہ گوشت انسان کیا کرے 3 حصے کھا لے لیکن ایک غربا واسطے ہے رشتہ داراں واسطے ہے خود کھا لے لیکن انسان سارا صدقہ کر دے غریباں دے دے تم بھی جائز ہے سارا رشتہ داراں دے دے تم بھی جائز ہے سارا گھر رکھ لے تم بھی جائز ہے لیکن قربانی نیت دی قربانی ہے اخلاص دی قربانی ہے انسان دی جڑی نیت ہے وہ ہے اور انسان جس طرح انسان جانور نو تلاش کر کے لے آندا کہ میرا صحیح قربانی جی وہ اصل جگہ تے لگ جاوے صحیح لگ جاوے اس دے وچ کوئی عیب نہ ہوئے اس یعنی میرا مال بھی کیا ہوئے پاک ہوئے اسی طرح جڑی رسی وچ او جانور نو باندھ کے ناپ کے لے کے آ رہا ہے اس رسی دا صدقہ کرنا بھی ضروری ہے اور اس کھال جڑی انسان نے اتاری ہے یہ نہیں صرف گوشت پہنچ گیا میرے گھر کھال شام تک پئی رہے اس نو کیڑے کھا جائیں جو جس طرح اگر قربانی دے صحیح قبول ہونے صرف گوشت دا صحیح مصرف تک پہنچنا ضروری نہیں کھال دا صحیح مصرف تک پہنچنا بھی ضروری ہے جڑے اگر تسی جس نو بھی دینی ہے مدارسین جتھے بھی دینی ہے کھال نو بھی اس تے صحیح موقع تے ٹائم نہ پہنچا کہ خراب نہ ہوئے میری قربانی صحیح طرح قبول ہو جاوے اور اس رسی نے کسی غریب نو صدقہ کر دیتا جاوے اگر بھینس ہے یا گائے جدے وچ اگر کچھ دنوں تو پہلے اس دا دودھ آ رہا ہے وہ دودھ خود نہیں استعمال کرنا اس دا صدقہ کرنا بھی ضروری ہے اس دا صدقہ کرنا بھی کسی غریب نو دے دیو کسی مسکین نو دے دیو اس واسطے کسی بیوہ نو دے دیو یعنی اس نو بھی گھر اگر استعمال کر لیا ہے تو پھر اس دے پیسے صدقہ کرنا ضروری ہے اس واسطے انہاں چیزاں تے عمل کرنا قربانی دے قبول ہونا دی یہ شرائط وچ ہے کہ جس طرح گوشت صحیح مستحق لوگاں تک پہنچ گیا غرباء تک پہنچ گیا رشتہ داراں تک پہنچ گیا ساڑھے اپنے گھر پہنچ گیا اسی طرح کھل بھی کیا صحیح جگہ تے پہنچا یہ نہ ہوئے کہ کھل وہ لے جان جڑے ساڑھے خلاف استعمال کرن یعنی دین دے خلاف استعمال کرن اس واسطے صحیح جگہ تے یہ کھل نو پہنچانا یہ بھی ساڑھی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ سانو